محترم سامعین کرام، حیات الصحابہ جلد سوم صفحہ 28 پہ ہے۔ حضرت قیس بن حجاج رحمۃ اللہ علیہ اپنے استاد سے نقل کرتے ہیں کہ جب مسلمانوں نے مصر فتح کر لیا اور مصری مہینوں میں سے بونا نامی مہینہ شروع ہو گیا تو مسلمانوں کے امیر حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مصر والے آئے اور انہوں نے کہا، اے امیر صاحب، ہمارے اس دریائے نیل کے جاری رہنے کے لیے ایک پرانی رسم ہے، وہ رسم ہم ادا نہ کریں تو دریائے نیل کا پانی خشک ہو جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، وہ رسم کیا ہے؟ مصر والوں نے کہا، وہ رسم یہ ہے، جب کہ اس بونا مہینے کی 12 تاریخ ہو جاتی ہے تو ہم ایک کنواری لڑکی کو تلاش کرتے ہیں جو اپنے ماں باپ کے پاس رہتی ہو، اس کے ماں باپ کو بہت سا مال دیکھ کر راضی کرتے ہیں، پھر اس لڑکی کو سب سے عمدہ زیور اور کپڑے پہناتے ہیں اور پھر اسے دریائے نیل میں ڈال دیتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے فرمایا، یہ کام اسلام میں نہیں ہو سکتا، اسلام اپنے سے پہلے کے تمام غلط کاموں کو ختم کر دیتا ہے۔ وہ مصری لوگ بونا مہینے میں وہاں ہی رہے، دریائے نیل میں پانی بالکل نہیں تھا۔ بالآخر مصریوں نے مصر چھوڑ کر جانے کا ارادہ کر لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط میں یہ ساری تفصیل لکھ کر بھیجی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں یہ لکھا کہ تم نے جو کیا وہ بالکل ٹھیک ہے، اور میں اس خط کے ساتھ ایک پرچہ بھیج رہا ہوں، اسے دریائے نیل میں ڈال دو۔ پھر آگے اور حدیث بھی ہے، جیسے کہ تائیدات غیبیہ کے باب میں دریاؤں کے مسخر ہونے کے ذیل میں آئے گی۔ اس کے آخر میں یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ پرچہ دریائے نیل میں ڈال دیا۔ یہ جمعے کا دن تھا، ہفتے کے دن صبح کو لوگوں نے جا کر دیکھا تو وہ حیران رہ گئے کہ ایک ہی رات میں اللہ تعالیٰ نے دریائے نیل میں 16 ہاتھ پانی چڑھا دیا تھا، اور یوں اللہ تعالیٰ نے مصر والوں کی اس غلط رسم کو ختم کرا دیا، اور آج تک وہ رسم ختم ہے۔ اس کے بغیر ہی دریائے نیل میں مسلسل پانی چل رہا ہے۔ امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے کی صورت میں لائک کریں، کمنٹ کریں اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو تک، اللہ حافظ۔